بس میری ان سے وہ آ گیا، ان سے ایک ہی درخواست ہے کہ تحقیق کرے، اپنے جتنے بھی مربی ہے جائے پوچھے ان سے، جب آپ کو سیٹسفائڈ کر دینا پورا، پھر اپنے ہمیں موقع دینا، تاکہ ہم بھی وہ دلیلیں سنیں اور پھر ہم آپ کو سیٹسفائی کر پائے کہ وائی دیٹس ناٹ دی کیس۔ بس 2-4 منٹ ہے، میں 1-2 پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت بسم دیں اللہ مجھے۔ اصل کریں۔ میں والدہ کی کال آ گئی تھی، ڈنڈا پیر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے، تو میں نا وہ پھر انہیں آنسر نہیں کر سکا، میں وہ اماں سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ حکم کریں، شروع کریں۔ بٹ میں ساتھ میں، کیونکہ آپ نے جو وہ مجھے ایک حوالہ دکھا رہے تھے نا آپ، تو اس میں ہاں جی، تو وہ بڑھائی صاحب میں کر سکتا ہوں بات، اجازت دیں تو؟ جی کریں کریں کریں۔ ہاں، اس کے لیے مجھے نا آپ کو دکھانا ہے کچھ، تو دکھائیں، میں آپ کو بلا ایک کر سیکنڈ۔ دیتا ہوں۔ میں ایکچولی یہ آیت دیکھ کے نا، تو آپ بھی یہ آئی تھنک ایک یہ بڑا زبردست آپشن ہے، جس کہہ لیں کہ علیہ السلام پہ یہ ہے، اٹس اباؤٹ اے آئی تھنگ وچ از میکنگ مور وہ ایزی گاڑی کے سو وی پیچھے کین ایک فائنڈ بندہ، آؤٹ دا گاڑی کے پیچھے بندہ آ رہا ہے، چوری کا مجھے ڈر ہے، پیچھے گاڑی کے کیمرے پہ لگ رہا ہے بڑے دنوں۔ نہیں، وہ اندر کھڑی ہے گیرج میں۔ آیت بتائیے گا سورہ آل عمران۔ سیم آیت کی بات کر رہا ہوں جو جس میں وہ حصور کا ذکر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ۔ نمبر بتا دے۔ جی، چیپٹر نمبر 3 آپ کی آئی تھنک 39 ہو جائے گی، ہماری 40۔ علیہ السلام سے نکال رہا ہوں، بے فکر ہے آپ۔ ہاں 340۔ اللہ آپ بیان کریں۔ جی، اوکے۔ سو یہاں پہ I will recommend you فرسٹ آف آل، ہمارے پاس یہاں پہ 3 تفسیریں پڑھی ہوئی اسی آیت کی، کتنی زبردست چیز ہے، جس میں آپ حقائق الفرقان آپ نے مجھے پیش کیا تھا، یہاں پہ تفسیر حضرت مسیح موعود بھی ہے، اور ترجمۃ القرآن کلاس حضرت مرزا صاحب کی بھی ہے، خلیفۃ الرابع کی بھی ہے۔ ہم حقائق الفرقان پہ جائیں گے، بلکہ یہ کھلا ہوا تھا یار آلریڈی۔ ہاں جی، تو آپ نے یہ حوالہ پڑھا تھا حصور، رائٹ؟ آپ اوپر سے پڑھتے ہوئے ہیں نا جب آیت شروع ہو رہی ہے۔ ہاں 34-35 جی جی جو آپ نے پڑھا تھا، بالکل۔ بدیوں سے پاک، یہ غلط ہے کہ وہ ہجڑے تھے، انبیاء کے صفات بلا ضرورت کے بیان نہیں ہوتے۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر السلین، کچھ اس طرح ہے، یا البقرہ کی آیت 103، تو کیا نبی کافر بھی ہو سکتا ہے؟ کوشچن مارک۔ اس کے ریفرنس میں کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، بس یہ حصور ابھی اس الزام کی تردید میں آیا ہے جو ان پر لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک کنجنی نے زکریا کے خاندان پر یہ گند بکا تھا۔ اب یہاں پہ وہ تو ان پہ تو الزام نہیں لگا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ، تو زکریا کے خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے تھرو لگ رہا تھا، وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، لفظ قرآن میں کس کے لیے آیا ہوا، ذرا دوبارہ پڑھیے گا، ترجمہ کریے گا آیت کا حضرت جو یحییٰ علیہ السلام کے لیے۔ ایک، ہاں نہیں پہلے یہ، پھر آپ پڑھے تو صحیح۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا عبادت کر رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک عظیم کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ سردار اور اپنے نفس کی پوری حفاظت کرنے والا ہوگا۔ یہ کس بے بات کے شک، لیے آیا جی۔ ہے؟ تو یہ پھر تو آپ کی جماعت کی انٹرنل انکنسسٹنسی آ گیا، میرے پہ اس پہ کوئی وارد نہیں ہوتا، میں نے تو آپ نہیں، کو وہی میں بھیجا آپ کو جو ایک چیز بتا رہا ہوں، دیکھیں ڈائریکٹ آپ الزام کی کہہ رہے ہیں نا، کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ان پہ الزام لگا تھا۔ آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں نا، یہ زکریا کے خاندان پر یہ میں نے گند بکا میں تھا، نے یہ میں نے بھی لکھا ہے۔ یہ الفاظ یوز کیے تھے، ڈیڈ آئی ناٹ؟ ہاں
تو جسٹ لیٹنگ یو نو کہ میں نے اچھا چلے پھر میری غلطی ہو سکتی کیونکہ میں نے سمجھا کہ یحییٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تھا اور ان کو اس لیے تو وہ تو میرا کلیئر ہو گیا. آئی واز رائٹ, اٹس می. میں نے یہی کہا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے خاندان پر یہ الزام لگا تھا. یہ آپ کو جی, ملے گا جملے. اور مین جو اس کانٹیکسٹ کو میں نے پھر دوبارہ میں نے حضور کی جو ہے وہ تفسیر پڑھی, آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا, آج آپ نے اس کو آپ پڑھنا ہے, حضرت بتائیں. مرزا صاحب کی. ہاں, آپ اس پہ جائیں گے نا جب تفسیر کے آپشن پہ, سیم مزے کی چیز بتاؤں, تفسیر حضرت مسیح موعود کھول لی. جی جی جب آپ اوپن کرتے نا, نیچے انہوں نے حوالے کو کوٹ کیا ہوا ہے اپنے, کرے پڑھے. ٹھیک ہے. مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا, یا کوئی بے تعلق جو جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام مسیح رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس کے نام کے رکھنے سے مانے تھے. اب اس کو اس میں نا ایک نکتہ ہے, ٹھیک ہے, بیان کرے. ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. یار اسامہ بھائی, ویسے جی طاہر بھائی آپ, میں مثال وہ نہیں دوں گا لیکن مجھے ایک موقع دیتے, میں ایک چھوٹا سا سوال. ہاں, صرف ایک پوائنٹ میں پلیز بتا دوں, پھر آپ سے کر رہے, کرو پھر میں جیسے ایک سوال کروں گا, آپ کر لیں پورا. ہاں اچھا, یہاں پہ جو ہے نا یہ لائن حصور رکھا گیا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے کسی اس کے نام کے رکھنے سے مانے تھے. جی اب مانے تھے اس چیز کو سمجھے, یہاں پہ یہ بات دوبارہ بیان کی ہے مرزا صاحب نے, اس کا پورا کانٹیکسٹ سمجھے. یہ تو میں خود بھی اس کا مطلب اور ہی معنوں میں دیکھ رہا تھا, بس انہوں نے خود ہی جواب دے دیا. زبردست, ماشاءاللہ, بڑا زبردست یہ ٹاپک ہے. بس اس کا معصوم ہونا یہی امر ہے, اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس چیز کا بھی مصداق آتا ہے نا کہ مس شیطان سے کون سی ذات ہے جو سب سے زیادہ پاک ہے. اچھا نہیں طاہر بھائی, اس کا نا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے, یہ ایک حدیث ہے. میں وہ اس رسول لیے اللہ رکا ہوا. ایگزیکٹلی مجھے پتا ہے یہ حدیث ہے, میں اسی معنی میں آپ کو یہ چیز بیان کر رہا ہوں. اچھا اسامہ بھائی آپ کر یہاں لیں, پہ پھر جو میں بس برتری اینڈ میں دے رہے پوچھتا ہیں ہوں, نا, آپ کریں بات. اچھا مجھے موقع جی دیجیے جی, گا. جو برتری جو جی میں نفس چچو بھائی, آپ نے وہ میرا پوائنٹ ابھی آپ کو ملا ہی نہیں ہے, آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کے بعد نا. تو چلے یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ماں میں سے شیطان سے پاک ہے. جی جی آپ کریں. اچھا, جو یہ حدیث ہے نا اسی کا جواب یہاں پہ مرزا صاحب دے رہے ہیں. وہ کیسے کہ قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا گیا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے کسی اس کے نام رکھنے سے مانے تھے. کیونکہ یہ جو اس قسم کے قصے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ تو جوڑے گئے, جن کی قرآن نے یہ دیکھیں نا, حدیث بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا لفظ ہے مس شیطان. لالے تو لالے لالے آئی گیٹ کمپلیٹلی. مجھے پتا بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن الاؤ می نہیں کرنا نہیں پیارے بھائی, یہ کلیئر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس طرح کا کوئی قصہ مشہور نہیں ہوا, جبکہ ان کے نام پہ اب دیکھیں مشہور قصے کیسے مشہور ہوتے ہیں. آپ ایسا کریں, اب اس میں بھی بے شک ایک منٹ رکیے گا معذرت. جی آپ ایسا کریں, آپ نے پڑھنا ہے یہ ریفرنس دوبارہ, بلکہ مسیح کی راست بازی سے پڑھنا ہے اور توڑ نیچے تک پڑھنا ہے, درمیان میں رکنا نہیں ہے, میں آپ کو روکوں گا نہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم بات کریں گے, پہلے پڑھے اونچی بات سے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا ایک بار پڑھیں. اور سلو تھوڑا سلو پڑھے تھوڑا. یہاں سے نا, جی لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت تھی. اب یہ فضیلت میں بتاؤں میں کیا مانتا ہوں, یہ آ جائے کیا وہ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا اپنے ہاتھ اور اپنے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا, یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. تو یہ واقعے ان کے ساتھ جوڑے گئے ہیں. مرزا صاحب بھی یہی مانتے تھے, میں بھی, آپ بھی سب مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اس سب الزاموں سے پاک تھی. اب یہ الزام کس کے ساتھ جوڑے گئے تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بلکہ یہ واقعے کبھی بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں جوڑے گئے. اسی بات میں ان کو فضیلت حاصل تھی کہ ان پہ اس قسم کے الزام نہیں لگے.
بالکل اس میں کلیئر ہے. اب میں آگے پڑھ دیتا ہوں. طاہر بھائی رک جائے ذرا ایک منٹ. میں معذرت صاحب بھائی ایک منٹ رک جائے ذرا. طاہر بھائی آپ نے کہا کہ آپ بھی میں بھی اور مرزا صاحب بھی یہی مانتے تھے کہ یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے, ایسا ہی ہے نا؟ جی طاہر بھائی اگر مرزا صاحب کہہ دیں کہ یہ واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے, پھر یہ واقعات سچے نہیں ہیں. اگر وہ کہہ دیں یہ واقعات سچے اور ہوئے یہ ریئل میں ہوئے تھے تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں نا, پر یہ واقعات کہاں سے کوٹ کیے گئے ہیں؟ یہ انہی کتابوں میں سے کیے گئے ہیں جن کو قرآن نے رد کر دی ہے. میں ٹھیک ہے, اور اگر وہ حجت مرزا نہیں ہے نہ میرے لیے نہ مرزا صاحب کے لیے. موقع دیجیے گا, اگر مرزا صاحب اس واقعات کی تصدیق کر دیں اللہ تعالیٰ سے, پھر اگر نہیں وہ بالکل آپ پیش کریں, ایسا کوئی بھی حوالہ ہے تو میں ادھر ہوں. ٹھیک ہے, وہ ابھی آتے ہیں اس پہ. طاہر بھائی ذرا اب مہربانی کر کے تھوڑا سا اصول اللہ قائم کر لیں. طاہر بھائی اگر یہ مرزا صاحب مانتے ہوں کہ ریالٹی میں یہ ہوا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی معاذ اللہ فحشہ عورت کے گھر گئے تھے اور حرام کاری کا اتر اپنے ساتھ, جو ڈیٹیل آپ کو پتہ ہی ہے ساری, تیل ملوانا اور یہ سارا کچھ کرنا, اگر وہ ریالٹی میں مانتے ہوں کہ یہ ہوا تھا, پھر اور اللہ نے اجازت دی تھی کہ تو اس سے حیا مت کر, پرہیزگاری تقویٰ چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے, پھر ایک منٹ, یہ آخری لائن دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز. ٹھیک. اگر مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہوں, تصدیق کرے کہ یہ واقعہ ریئل میں ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا, اور مرزا صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی, اللہ سے علم پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کام کرنا پڑا تھا, پھر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں دیکھیں اصول آپ جو بیان کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے بھائی ایسا ہو جو کہ نہیں بیان, سکتا. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے مرزا صاحب نے کیا سورس لیے ہے, کیونکہ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ کہیں پہ نہیں ہے اس طرح جتنا میرا علم ہے. اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, جزاک اللہ. قرآن کریم میں تو نہیں ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن طاہر بھائی اگر ایسا ہو گیا پھر بتائیں. اب وہ کیا بیان کیا وہاں پہ وہ لفظ بتائیں گے نا سر سیکر بھائی. ٹھیک ہے, اگر جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا عورتوں کے شر سے, ہم مانتے ہیں نا, آپ بھی مانتے ہیں نا, تو اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی ایسی سچویشن میں جو حوالہ نکلتا ہے اور اللہ نے محفوظ رکھا ہے, مین چیز یہ کہ آپ یہ مانیں کہ کیا انہوں نے کچھ غلط کیا تھا. جی اسامہ بھائی کیا کہتے ہیں؟ آپ اور میں تو سوچ نہیں سکتے. طاہر بھائی وی لو یو ویری مچ, اور میں صرف سوچ رہا ہوں کہ کتنا آسان کیا جائے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, میں صرف ایک دلیل دوں گا, پھر سیکر بھائی اوور ٹو یو. اوکے, اور میں کہتا ہوں کہ تراکل قلوب نہیں آنا چاہیے ابھی, آئی تھنک اٹ شوڈ, بٹ وہ بٹالوی صاحب آ جانے چاہیے اب تک. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جو دلیل باندھی ہے نا, میں نے آپ کو کہا تھا پورا پڑھے, میں پڑھتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا پاؤں. ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ہے اوپر 2 اصول بیان کر کے لکھے اسی وجہ سے, یا یہ جو لفظ اسی ہے نا, یا یہ اسی پڑھا جائے گا یا اسی وجہ سے اسی پڑھا جائے گا, 2 ہی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. ایگری وتھ می طاہر بھائی؟ اب میں آپ کو سمجھانے لگا کھول کے. طاہر بھائی جب ایک لفظ ہوتا ہے اسی اسی, ہاں بالکل اس کے علاوہ اور کوئی اسی طرح ادائیگی نہیں ہوتی. اسی کا تیسرا مطلب ہے چوتھا ہماری گرامر میں تو نہیں مانتا. This is the reason or that is the reason, بات تو رائٹ. جب اسی وجہ سے پڑھو گے تو لکھو گے انگلش میں بولو گے بیکاز آف دیٹ, اٹ مینس اس کا مطلب یہ کہ آپ اوپر ڈیفائن کر رہے ہو ریزن, بیکاز آف دیٹ دس ہیپنڈ, رائٹ. یہ اسی آ گیا, اسی وجہ سے ریزن کہیں اور لکھی ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ اس کو ریفرنس کر رہے ہو, رائٹ. لیکن اس کو آپ ریزن آپ اسی وجہ سے ڈیفائن نہیں کر سکتے جب تک آپ وہ ریزن لکھنا دو, رائٹ. اصولی طور پر جب اسی کو لکھو گے اوپر لکھی ہے نا, وہ اوپر لکھی ہوئی ہے, اس لائن سے اوپر ہونی چاہیے, نیچے نہیں ہو سکتی اصولی طور پر, عقلی طور پر. پہلی بات ٹھیک ہو گیا. سوری ہاں, یہاں پہ یہ چیز آ گئی نا, کیونکہ
کیونکہ کو نہ ایسے بھولے نا، کس سے ابھی تو کیونکہ یہ جی سیم ہے اسی وجہ سے، یا کیونکہ از دا ریزن نا. اس کو اب انگلش میں آپ کس طرح ایسے کہیں گے؟ کس سے وہ بتا رہا ہوں نا، کیونکہ ایسے کس سے اب یہ جو اسی ہے اور ایسے کس سے یہ دونوں پیچھے ڈیفائن ہونے چاہیے اس لائن کے اردو طور پر. اردو کی اگر آپ لاجیکل اسٹرکچر دیکھیں نا، بیکاز آف دیٹ دس ہیپنڈ دس ہیپنڈ کیونکہ دس یہاں ہیپنڈ. پہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسے کسے یہ تو اوپر آ گیا اب نا، یہ ایسے وہ کس تو سے آ گئے. اس لائن سے نیچے ہونے چاہیے اوپر ہونے چاہیے عقلی طور پر آپ کے مطابق انگلش لکھتے ہوئے؟ ایسے کسی اوپر ہے نا، ہاں تو وہ ہاں اوپر ہی ہیں کیونکہ وہ تو یہی اٹ کہہ رہے ہیں مینس کیونکہ ایسے کسی اسلام کے لفظ رکھنے سے اصول، مانے تھے. اٹ مینس لفظ اصول والی جو لائن ہے نا اس کا نچلے والے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیوے آپ جس طرح چشپا نہیں کرنا نہیں چاہ یہ رہے کیا ہیں، اصول ہو گیا؟ یہ میں نے ابھی آپ سے منوا کے آگے نہیں چلا. نہیں یہ چلے چلے آپ یار سوچیں. سب سے چیزیں بھائی ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ. I know, but جی let me آپ give you, لوگ دیکھیں، آپ let لوگ me prove بہت it. آگے سیکر نکل بھائی جاتے ہیں پیارے لالے بھائی، سوری ٹو سے. اپروو کرنے دو نا، اپروو کرنے دو، کیونکہ آپ نے کہا ہے اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے. سیکر بھائی آپ نے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، میرا کام ہے والا لگانا اگر آپ جاگ رہے، ورنہ پھر میں ہی لے کے چلوں. اگر جس طرح میں چاہتا ہوں آپ لے کے جس طرح آپ کہے، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں آپ کرے. اچھا میں آپ کو ایک پیج نمبر دوں گا، آپ نے کھولنا ہے والیوم. اسامہ بھی مجھے 15 منٹ میں اس کے بعد اجازت دیجیے گا، کچھ پیٹ پوجا کرنی ہے. آئی ایم ویری ہنگری. یہ لے کے جگہ تک کہ مہر لگا دوں میں تھوڑی سی، ٹھیک ہے. آپ نے والیوم 5 کھولنا ہے لالے، والیوم 5 کھولنا ہے، اور میں کھولوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والیوم 5 ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے پیج نمبر 597 پر جانا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے نا نیچے سے 1 2 3 4 5 6 7ویں لائن میں دکھاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ کوئی علمی بندی ہو رہی ہے. میک اٹ ایزی فار یو. میرے پاس کھلا ہوا ہائی لائٹڈ ہے ان دی سینس تاکہ آپ کو نظر آ جائے. یہ ہے 597، ہیڈنگ ہے شیخ محمد حسین بٹالوی کے اس پرچے کا جواب انہوں نے 9 جنوری 1893 کو لکھا اپنے پرچہ نمبر 10. یہ ایک شخص ہے شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب، اس کو جواب دے رہی ہے مرزا صاحب. اب یہ شخص مسلمان ہے، میں آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یقین دلا رہا ہوں، یہ شخص مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اس کو جواب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے طاہر بھائی. اب طاہر بھائی مرزا صاحب ان کو جواب دیتے ہوئے ایک بات لکھتے ہیں یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر نہیں ایزی ہو کے پہلے سمجھائیں. افعال اور اقوال مطلب کہنے سے قولی یا فعلی، جو وہ کر کے فعل کے طور پر ان سے اصل میں فزیکلی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، ظہور میں آتے رہے ہیں پراپر. وہ یہ ہاں تھوڑا سا ایکسپلین کر گیا طاہر بھائی کو تاکہ سمجھ بھی آئے. طاہر بھائی کہنا یہ آگے میں پوری لائن پڑھوں سمجھا دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں گے کون سا چیپٹر ہے اس میں؟ والیوم 5 ہے، والیوم 5. یا اور آپ کو بک بھی نیم والیوم کیا ہے؟ 5 کھول کے نا بلکہ صاحب بھائی طاہر بھائی سے کھلوائیں اور طاہر بھائی کے ساتھ ساتھ آپ لے کے چلیں. طاہر بھائی والیوم 5 آئینہ صداقت، آئینہ کمالات، سوری آپ کیمرہ نیچے کر لیں. میں نیچے کر لیتا ہوں. طاہر بھائی آپ آ جائیں، آپ کو آسان طریقہ بتاؤں. جی آپ جی کو آسان طریقہ بتاؤں، آپ سب سے اوپر جا کر islam.org لکھا، بہت آسان طریقہ بتانے لگا میں آپ کو. جو مین پیج جب کھولتا ہے نا گرین کلر کا، یا کھولے آپ اس کو، اور سائڈ پہ نا باکس ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا روحانی خزائن. سائڈ پہ جائیں، لیفٹ رائٹ سائڈ پہ کونے میں، اس عورت کے بالکل ساتھ کونے میں وہ نیچے باکس ہے گرین کلر کا. ابھی اور نیچے کریں اس طرف، یار اوپر آنا چاہیے باکس، یہ آنا چاہیے. روحانی خزائن آئی ہوئی یہاں پہ کہیں پہ اوپر 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 جائے. ایک منٹ، زوم آؤٹ، اوپر سب سے اوپر جائے. جب آپ اسلام کھولتے ہیں تو سائڈ پہ ایک ڈبہ بنا ہوگا اوپر، اور اوپر جائے.
وہ گرین میں روحانی خزائن لکھا ہوا ڈبہ بنا ہوا ہے نیچے نیچے روحانی خزائن کلک کرے. اوکے اوکے اب آپ اردو میں پہنچ. اب آپ نے والیوم 5 میں جانا ہے. آئینہ کمالات ہوگی کتاب. ایک ہی والیوم 5 میں ایک ہی کتاب ہے. جلد 5 لکھا ہوگا پنجم if I'm not wrong. پیج نمبر کیا ہے؟ 597. ہیڈنگ ہوگی شیخ محمد حسین بٹالوی کے اس پرچے کا جواب. پیج آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہو نیچے. چلو پہنچ ہی گئے آپ. ہاں میں پہنچ گیا ہوں. 597. اگر آپ یہ پڑھنا چاہو پورا پیج شروع سے پڑھ سکتے. اگر پورا پیج پڑھا تھا کہ نہ لگے کہ علمی بدیانتی ہوئی. ہاں شروع سے رائٹ. طاہر بھائی آپ کو بہت کم بندے ملے گے جو کہے گا لیٹس ریڈ اٹ فرام دی اسٹارٹ آف دی ایسے. یہ 2 پیج پیچھے آگے والا ادھر سین ہی نہیں ہے. یقین مانے ہم چھانٹی کر کے بیٹھے ہوئے. وی ایگزیکٹلی نو وٹ از دیئر وٹس ناٹ دیئر. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ آؤ جب ہم ریفرنس دیں آپ پیچھے سے تسلی کرو آگے سے کرو. علمی بدیانتی آپ کو ہم سے نہیں ملے گی. 593 97 رائٹ. Yes. 96 ہاں جی شیخ محمد یہ والا. جی جی پڑھنا شروع کر دیں آپ. ایک سیکنڈ اس کو صاف آ رہا ہے نظر. شیخ صاحب بٹالوی نے پھر اس پرچہ کے صفحہ 22 میں ساجد پر یہی الزام لگایا ہے کہ دروغ سے آپ کی کوئی تحریر نہیں. سچ ہے انسان جس وقت باعث تکبر اور حسد پردوں کے نابینا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے. مگر یاد رہے کہ یہ الزام کچھ نئے نہیں. خدا تعالیٰ کے نیک بندے جس قدر دنیا میں آئے بدتینوں نے ان پر یہی الزام لگائے کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مفتری ہیں، شہوت پرست ہیں، مال خور ہیں. لیکن جب دنیا ان دونوں گروہوں میں فیصلہ نہ کر سکے تب آخر اس نے جس کی نظر دلوں کے پاتال تک پہنچتی ہے اپنے آسمانی فیصلہ سے روز روشن کی طرح دکھلا دیا کہ کون کذاب اور کون صادق ہے. سو اس وقت بھی میں کچھ ضرور نہیں سمجھتا کہ بار بار اپنے صدق کے ثبوت پیش کروں. میں خوب جانتا ہوں کہ جس پر میرا بھروسہ ہے اور جو میری اندرونی حالتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے. آپ فیصلہ کرے گا. دیکھنا چاہیے کہ ایک زمانہ تک ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار نابکار سے کیا کچھ اپنے نام سنے، ان پر کس قدر بیجا تہمتیں افطرا وغیرہ کی لگائیں گئیں، لیکن چونکہ وہ سچے تھے اور خدا ان کے ساتھ تھا اس لیے آخرکار مخفی نہ رہ سکے اور آسمان نے بڑی قوت کے ساتھ ان نوروں کے ظاہر کرنے کے لیے جوش مارا. تب سب مکذب ایسے نابود ہوئے اور لپیٹے گئے جیسے کوئی کاغذ تختہ لپیٹ دے ہوئے. یاد رہے کہ اکثر ایسے اب سلو پڑھیں اب یہاں سے بہت سلو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجھے مطلب میرے ساتھ لے جی کے چلے. مرزا میں ایک تشریح کروں گا. آپ نے جی مجھے بتانا میں نے تشریح صحیح کی ہے غلط کی ہے. مرزا صاحب کہہ رہے کہ کچھ جی ایٹ سرفیس لیول ٹھیک ہے کچھ ایسے اقوال یا افعال انبیاء سے ہوتے رہے ہیں جو نادانوں کی نظر میں شخص بےہودہ اور شرمناک کام ہے. یعنی کہ وہ کام ہوئے ہیں. یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال، مطلب کس صورت میں؟ اقوال کی صورت میں، مطلب جو باتیں انہوں نے کی، یا افعال یا فعل کی صورت میں، رائٹ؟ بالکل انبیاء سے ظہور میں آتے رہے. اب ظہور میں مطلب ہوتے رہے ہیں، یا ظہور میں تو وہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ چیزیں منظر عام پہ آتی رہی ہیں. That's what I mean to say, right? ایکچولی یس کہ انہوں نے وہ کام کیے ہوئے ہیں
رائٹ، ظہور میں آئے، یہی مطلب ہے نا نہیں کہ وہ نہیں دیکھیں، اقوال اور افعال. افعال یہاں پہ سمجھے، ایک منٹ یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہے، واللہ اقسم باللہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. ہاں، میں آل آئی ایکچولی آپ وانٹ کو ٹو بتا رہا انڈرسٹینڈ تھا. کہ آگے جاؤں. یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے. اب ظہور میں آنے، وہ نیچے ساحل بھائی نے لکھ دیا سیم، میں اسی کو ایسے ہی لیتا ہوں، ظاہر ہوتے رہے. کیا اب انبیاء ظاہر سے کس ظاہر صورت میں ہوتے ہوتے رہے، رہے right؟ آگے دیکھتے ہیں. جی جی، کیونکہ یہاں پہ میٹر یہ کرتا ہے کہ سورس کیا ہے ان کا، کیا وہ سورس کو ہم سچا بھی مانتے کہ نہیں مانتے. ہاں، لیکن انہوں نے ایک لفظ آگے لگایا ہے، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سلو میں ساتھ چلے، جی، میں چاہتا ہوں میں آپ اس کو کو آگے سمجھا پڑھ پاؤں. لیتے ہیں کہ یہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ، جو نادانوں کی شرمناک، نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک. یعنی کہ کچھ ایسے سوری، اقوال اور افعال، موقع دینا تھوڑا سا مجھے موقع دے دے. کچھ ایسے اقوال یا افعال. اقوال یا افعال انبیاء سے ظاہر ہوئے ہیں، ان کے تھرو ظاہر ہوئے ہیں، جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک ہے. ان کی نظر میں ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، لیکن وہ ہوئے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسامہ بھائی، میں تھوڑی کلیئرٹی کے لیے صرف 1 منٹ دے گا. جیسے طاہر بھائی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال تو اللہ معاف کرے نہیں بنتی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. جیسے 2 دن پہلے آپ سے ایک کلمہ یا ایک منہ سے نکلی ہوئی بات ظہور میں آئی ہاں جی بالکل. جو کچھ لوگوں کے لیے بہت شرمناک تھی، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے اقوال سے نکلی نا تو ہی شرمناک ہوئی نا، ورنہ ہمیں پتا کیسے چلتا. اب وہ تھا قول، اگر آپ ریئل میں کر کے دکھاتے تو ہم آپ کے فیل میں ہوتی. فیل ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا نا، ورنہ اعتراض کیسے ہوتا. تو بس یہ میں کلیئر کر دوں کہ وہ افعال یا اقوال ظہور میں آتا ہے جس پر پھر وہ اعتراض کرتے ہیں انبیاء سے جو ہوتے ہیں. جی اب آگے پڑھے آپ. جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک کام تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پار مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے صرف میں لانا، اور حضرت مسیح کا کسی فحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 مرتبہ ایسے طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ گوئی میں داخل تھا. پھر اگر کوئی تکبر اور خود ستائی کی راہ سے اس بنا پر حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا، یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے قدے مال کو اپنے کام میں لایا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی دروغ گوئی ہے، تو ایسے خبیث کی نسبت اور یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے. سو حضرت بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ جس قدر آپ اس عاجز کی نسبت پر باعث اپنی نادانی کے دروغ گوئی کے الزام لگاتے ہیں، وہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جو پہلے اسے نابکار لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر کیے ہیں، مگر آپ پر تکبر اور غرور اور خود پسندی کا اعتراض ہے جو اسی معلوم الملکوت کا خاصہ ہے جو آپ کا قرین دائمی ہے. اگر کوئی کذب حقیقت میں ہم سے ظہور میں بس آیا وہ ہو تو ہم گئی ہے، اس اب کی آگے ان سزا کو وہ پائیں گے. جواب دے رہے ہیں، وہ وہی تک تھی بات، وہ ہو گئی کمپلیٹ بات. جی ہاں، اسامہ بھائی. تو یہاں پہ جو ہے اسی بات کے ختم پہ حضرت نعوذ باللہ اس کے بعد اس چیز کو جو ہے جس قدر ان پر بدگوانی اس کی وجہ سے دروغ ہوئی، ایک منٹ، اس کی فطرت ان سے مغائر، ایک سیکنڈ، ہاں اس کو مطلب یہاں پہ جو ہے نا ایسے خبیث کی نسبت دروغ ہوئی، اور ایسے خبیث کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے. سو حضرت بریلوی صاحب یاد رکھیں جس قدر آپ اس عاجز کی نسبت باعث اپنی نادانی کے دروغ گوئی کے الزام لگاتے ہیں، وہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جو پہلے اسے نابکار لوگوں نے انبیاء پر کیے. اب یہاں پہ جو ہے نا سیدھا ایک ہی اصول ہے، زیادہ اصول نہیں ہے. پہلی بات ہے
کہ میری نظر میں جب میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو حسن مرزا صاحب اللہ کے ایک نبی ہیں. وہ ایک کام لکھ رہے ہیں یا ایک بات جواب میں پیش کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں نے تو ان کی حکمت دیکھنی ہے. اس کو الزامی جواب کہیں، اس کو جو کہیں، پر یہ الزام اگر واقعی میں کیا ایگزسٹ کرتے ہیں یا انہوں نے اپنے حصے لگائے ہیں. ہاں آپ نوٹ کریے گا میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ چلنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ، جی جی آپ نے یہ مانا. یار ایک سیکنڈ یہ آواز کس کی طرف سے ڈبل ہو رہی ہے؟ طاہر بھائی آپ میوٹ لگائیں ایک منٹ، آپ کی تو نہیں ڈبل ہو رہی؟ اب آپ دیکھیں ذرا. آپ مجھے موقع دیجیے گا طاہر بھائی، سیکر بھائی آپ اور میں اکٹھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ طاہر بھائی سنیے گا جو ہم بات کرنے لگے ہیں. سیکر بھائی جی آپ جی. نے انہیں بتایا کہ جب اقوال اور افعال ہم، بصورت ظہور میں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کی نظر میں وہ بےہودہ اور شرمناک ہے. آپ نے بتایا کہ شرمناک اور بےہودہ تب ہی ہو سکتے جب وہ واقع میں ہی ظہور میں آئے ہو، obviously ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. رائٹ؟ ریزننگ کچھ بھی ہو، آیا ہم، وہ ظہور میں آئے یا نہیں آئے، پہلا سوال یہ ہے، بالکل. ٹھیک ہے؟ انہوں نے مثال دی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ہم، دوسری مثال بڑی کمال کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا ہم، اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہ تھا استعمال کرنا ہم، اور اسے لگانے سے روکنا دینا. ہم، انہوں نے کہا یہ وہ اقوال ہے، یہ وہ افعال ہے، جو ان سے ہوا. ٹھیک ہے، جو ان سے ظہور میں آیا ہے اور ہم، جو نادانوں کی نظر میں سخت بےہودہ اور شرمناک ہے. ہم، مرزا صاحب یہاں پہ دلیل دے رہے ہیں. اگر آپ اسے ایون الزامی جواب لینے کی کوشش کریں تو آپ نہیں لے پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس چیز پہ بلیو ہی نہیں رکھتا اور یہ الزامی جواب دیا جا رہا ہے کسے؟ نہیں. اور میں نہیں اس پہ الزامی جواب کا تعلق ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ اسامہ بھائی کہ اوپر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ عیسائی تو آپ مسیح کو دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے، بیسیکلی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کام ایکچول میں برا نہیں تھا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ کام کوئی برا نہیں تھا جو ان سے ہوا. نادانوں نے اس پہ تنقید کی. نادان تھے جنہوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ حضرت مسیح کسی فحاشہ کے گھر کیوں چلے گئے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا وقوع پذیر ہوا ہے، ریالٹی میں یہ کام ہوا ہے، لیکن نادان اس کو سمجھ نہیں پائے. نادانوں کی نظر میں کام غلط تھا. ساتھ ہی انہوں نے حضرت موسیٰ کی اور حضرت ابراہیم کی مثال دی. اٹس ویری کلیئر. اور یہ وقوع پذیر میں بھی آتا ہے، ظہور پذیر ہونا، وقوع پذیر ہونا کہ واقعہ ہوا ہے لیکن نادان اس پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ نادان ہوگا جس پہ اعتراض کرے گا. یہ ہے ٹوٹل واقعہ. بالکل. This is all I can say. Take this reference also. طاہر بھائی میری بات سنیں. طاہر بھائی آپ کو آواز آ رہی میری؟ سوری میں بول رہا تھا. ہاں جی جی بولے پلیز. آپ کچھ، میں آپ کو ایک بھائیوں والا ایک مشورہ دیتا ہوں. آپ کی جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی کریج کو، اور خاص طور کے اوپر آپ کا جو آپ آئے آؤٹ ان دی اوپن اور آپ آ کر اس کو پڑھ رہے ہیں، اور فیل بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہو اور آپ نظر مار رہے ہیں اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور بالکل آپ اس کو سمجھانے کی ہمیں کوشش بھی کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. ایک دفعہ طاہر بھائی اس کے ساتھ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا صاحب مانتے تھے کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام سے ہوتے رہے، ہمارے پاس مزید ہو سکتا ہے 20+ ریفرنسز ہو یہ بات ثابت کرنے کے لیے. تو میں آپ کو اب بہت ہی میں آپ کو وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب ایکچولی بلیوڈ، ہی نیو، یا جو بھی وہ مطلب ہی وہ اس پہ قائم ہے، اور وہ یہ مانتے تھے کنفرم مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ کام ہوتے رہے، جس میں معاذ اللہ شراب پینا اور فحشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات اور ان کے گھر جانا وغیرہ. یہ میں آپ کو یہ دونوں تحریریں آپ سامنے رکھ لیں، اس سے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو وہ مان رہے ہیں کہ ایسا ہوا، وہ بائبل کا کوٹ کر رہے ہیں. یسوع اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہو گئے نا. یہ واقعہ قرآن میں تو لکھا نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے انبیاء کے بارے میں، تو دونوں کو ایک کر دیا گیا. جی آپ کریں بات.
جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہاں جی، دیکھیے امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سے پرووک نہیں ہوگے اس بات سے کہ میری نظر میں یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جو پہلے اس نابکار لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر کیے، ان کی نظر میں یہاں پہ وہ کہیں بھی یہ چیز نہیں کر رہے کہ یہ سب سچائی ہے، اور کسی قسم کی تہمت کو اگر وہ کسی بھی حوالے میں آپ 20 حوالے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے 50 حوالے دیں، جس حوالے میں وہ اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ہر اس انسان کے لیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور قرآن کو فرقان مانتا ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اس انسان کا رد کرے۔ پر جب ایک شخص جو ہے اس کا اعتراض کر رہا ہے، اب میں دیکھیں نا قرآن کریم میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں نا قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں انبیاء کے متعلق یہ لفظ کہا گیا نا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا وہ شخص جس پر ذکر، یہ سورۃ الحجر 15:6 میں، ٹھیک ہے، اسی اوپر آپ آ جائیں، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ سب شاطنیت ہے میری نظر میں، جو انبیاء کی پہلے کے لوگ کرتے آئے ہیں، جب ان کے درمیان میں نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس دن وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان نبوت کیا تھا، تو جو پیچھے پلٹا تھا نا، جس نے پیچھے مڑ کے قدم رکھے تھے، تو وہ ہر انسان میری نظر میں شاطم ہے، اس نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا، غلط کہنا، شاعری کے الفاظ بھی جو ہیں وہ آپ کے ٹوٹلی علم میں ہے، ٹوٹلی میں بلکہ آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پر پہ. ہم یہ جتنے الزام مینشن ہیں میرے پیارے بھائی، ہم کسی ایک الزام کو سچا نہیں مانتے، نہیں مانتے. کیونکہ وہ بالکل سب ٹھیک ہے, پہلے کے لوگوں نے الزام لگائے وہ جھوٹ ہیں۔ بالکل صحیح. اب مجھے موقع دیجیے گا جی طاہر بھائی، غور کریں. طاہر بھائی وہ بٹالوی صاحب کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہو نا، میرے کسی ایکشن پہ جو آپ ریئیکشن دے رہے ہو، ایسا تو باقی نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. طاہر بھائی آپ نے خود کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ اگر میں بتاؤں وہاں سے فوج آ رہی ہے، کافر لشکر آ رہا ہے، کیا یہ واقعہ ریئل میں ہوا تھا؟ تو آگے سے اعتراض ہوا نا باقیوں کی طرف سے، پہاڑی پہ گئے تھے نا وہ. یا اوکے. اب اسی طریقے سے جب سمجھانے کے لیے جب حضرت زینب والا بات ہوتی ہے، نادان ہے نا لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ہم تو ان کے اعتراض کو جائز نہیں سمجھتے نا، حضرت زینب والا جو کرتے ہیں، جی لیکن کیا وہ ریئل میں واقعہ ہونے کے بعد ان نادانوں نے اعتراض کیا نا؟ جی، ٹھیک ہے. جب کہا جاتا ہے پر بہت سارے واقعے ایسے ہیں جو نہیں ہوئے تو ان پہ بھی اعتراض ہیں، نہیں کہ نہیں وہ یہ ٹھیک ہے، نہیں وہ سچ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے. ایسے ہی جب کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، کس بیس پہ کہتے ہیں؟ جنگوں کی وجہ سے نا. لیکن جنگیں ریئل میں ہوئی. مرزا صاحب یہی آپ کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نادان اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ کام جو ہے وہ شرمناک ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ شرمناک نہیں ہوتے. نادان لوگ ہیں نا، ان کو لگتا ہی شرمناک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں افعال یا اقوال سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، ظہور میں آتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں برے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کا بڑی سکرین پر ہو کے بات کرنا ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ عجیب ہو، لیکن آپ بات تو کر رہے ہیں نا. مرزا صاحب یہ جی بات کر رہے ہیں. جی زاہد بھائی، معذرت، زاہد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک منٹ میں پھر آگے اس پہ بات. جی زاہد. اچھا، یہ بات جو ہے نا سیکر بھائی، یہاں پہ فاحشہ عورت کے مال سے تیل ملنا، اس کی دلیل مرزا صاحب کی دیگر آپ کو کتابوں سے بھی مل جاتی ہے. مطلب جیسا کہ وہ ایک فاحشہ عورت کا مال جو تھا وہ مرزا صاحب نے قبول کیا تھا، انہوں نے کہا تھا شاعت اسلام کے لیے یہ جائز ہے. تو وہ میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ یہ جو بات ہے نا کہ فاحشہ عورت کے حرام کی کمائی سے عطر ملنا، تو اس کو مرزا صاحب درست سمجھتے تھے، اور یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے. جس طرح وہ ایک اپنا شخص نے کفن چوری کیا قبر سے، اور اس کے بعد وہ بیچ کے مرزا صاحب نے کہا کہ کام تو غلط ہے، لیکن اگر آپ یہ پیسے اشاعت اسلام کے لیے دے دیں تو وہاں پہ یہ جائز ہے. تو وہ اس طرح کی اور بھی دلیلیں میں دے سکتا ہوں، یہی تو لیکن میں کہہ رہا یہ ہوں کہ واضح طور وہ پہ ہاں
کام کو ناجائز ہاں نہیں وہ کہہ اس رہے کو وہ. غلط نہیں سمجھتے تھے کہ فاحشہ عورت نے اگر آ کے اپنی حرام کاری کی کمائی سے اگر تیل ملا ہے تو وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس فعل کو غلط سمجھتے ہیں. چلے باقی آپ اس کو آگے آپ ایک دفعہ کنٹینیو کریں. تسلی سے کر لیں اسٹڈی دوبارہ سے, باقی تسلی سے میں اس کو فکر پڑھیں بھی گے. اس کو کروں گا، یہ والا والا ہاں بھی، اور وہ جو دوسرا ہے سر والا، اس کو مزید جو ہے وہ ڈسکس ہاں کروں گا جب آپ لوگ فری ہوئے. مجھے بھی تسلی سے اجازت کر دیں، لیں. ویری ٹائرڈ، میں تھوڑا ہاں جا کے کچھ کھا پی اس لوں. کے بعد آپ کہتے ہیں تو اب ہم چونکہ یہ تو اسٹیبلش ہم کر چکے ہوئے ہیں آپس میں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ میننگ وہی نکلتا ہے, لیکن اب بات آگئی کہ کیا مرزا صاحب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے. تو میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر بھی جو ہے ہم ذرا بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شو کل یا پرسوں جب بھی آپ لوگوں ضرور کے پاس وقت ہوا، اگر جو مطلب کوئی یہاں پہ آپ لوگوں کا کچھ پروگرام چل نہیں رہا تو انشاءاللہ ول کنٹینیو. ضرور 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 انشاءاللہ. چلیں، تھینک یو سو مچ سپیکر تھینک یو, صاحب، آپ سب کا مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو. شکریہ شکریہ شکریہ. سیکر بھائی کیا خوب سمجھایا. بس سیدھی سی بات ہے کہ کیا جنگیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. دی آنسر از یس، جنگیں ہوئی تھی. کیا جو ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ غلط ہے. چھوٹی سی بات السلام علیکم.